قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے خدا کے کلام میں سے حقیقی شاگرد کی خوبیوں پر، the qualities of a true disciple۔ شاگردیت اہم ہے، شاگرد ہونا بہت ضروری ہے، شاگرد بنانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے۔ اور شاگرد بہت طرح کے ہیں، لیکن حقیقی شاگرد کون ہے؟ حقیقی شاگرد کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ حقیقی شاگرد میں وہ کیا خاص باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقی شاگرد ہے؟ خدا کا کلام پہلی خوبی جو کسی شاگرد کے حوالے سے بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ استاد کے قریب رہتا ہے۔ زمینی استاد اور زمین پر بننے والے شاگرد بھی جب استاد کے قریب رہیں تو وہ استاد سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور صحیح اور حقیقی شاگرد اور ذمہ دار شاگرد بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے قریب رہے۔ لفظ شاگرد فارسی زبان سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے شاہ کے گرد گھومنا۔ شاہ یعنی بادشاہ، وہ جو معتبر ہے، معزز ہے، وہ جو آنریبل اور رسپیکٹیبل ہے، یعنی جو قابل احترام اور قابل عزت ہے، اس کے گرد رہنا، اپنے استاد کے گرد رہنا، اس کے آس پاس رہنا، اس سے جدا نہ ہونا، اس سے دور نہ رہنا۔ بائبل بھی یہ خوبی شاگرد کی بتاتی ہے۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جو شاہ کے گرد رہے، جو اپنے بادشاہ کے گرد رہے، جو اس کے آس پاس رہے، اس سے جدا نہ ہو، جو اپنے استاد کے پاس رہے، استاد کے قریب رہے۔ قریب رہنے سے بڑے فائدے مل جاتے ہیں۔ استاد بھید کی باتیں، بہت گہری باتیں بہت قریب رہنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بہت تھے، ان میں سے کچھ خاص ایسے تھے جو اس کے بہت قریب رہتے تھے۔ جہاں کہیں وہ جاتا وہ اس کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر اس کی خوبیوں سے، اس کی حکمت سے، اس کی تعلیم سے وہ فیض یاب ہوتے۔ مرکز کی انجیل میں باب نمبر 4 ہے اور 33ویں اور 34ویں آیات، اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں، ان پرائیویسی، ان پرائیویٹ میٹنگ، ان کلوز سرکل، اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ وہ جو قریب رہتے ہیں استاد کے، ان سے وہ بھید کی باتیں کہتا، انہیں معنی سمجھا دیتا۔ وہ جو قریب رہتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں۔ وہ جو دور چلے جائیں، سنا اور دور چلے گئے، دیکھا اور دور چلے گئے، وہ بھید کی باتیں نہیں پا سکتے، وہ استاد سے فیض نہیں پا سکتے، وہ اپنے ٹیچر سے وہ خاص تعلیم نہیں پا سکتے جو قریب رہنے والے پاتے ہیں۔ حقیقی شاگرد استاد کے قریب رہتا ہے، وہ اس سے دور نہیں جاتا۔ میں اور تمام مسیحی مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمیں بہت بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ ہمیں خدا کے شاگرد بننے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خداوند کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے شاگرد بنیں، تو ہمیں حقیقی شاگرد بننا ہے۔ تو ہمیں اپنے استاد کے قریب رہنا پڑے گا، ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس رہنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے خداوند کے اتنا قریب چلے جائیں وہ تمثیلوں کے معنی سمجھا سکے، وہ اپنے منصوبے، اپنے ارادے، اپنے پلانز ہم پر ظاہر کر سکے، اور ہمیں بتا سکے کہ کیوں، کب اور کیسے
क्या होने वाला है। सलीब के करीब रहने वाला शागिर्द यूहन्ना ये सबकत ले गया, उसे ये फैज मिल गया कि खुदावंद ने अपनी मां उसके सुपुर्द कर दी। जो पास नहीं थे उन्हें ये इज्जत ना मिल पाई, ये बरकत उन्हें ना मिल पाई कि खुदावंद अपनी मां उनके सुपुर्द करता। जो करीब रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के करीब रहने वाले लोग मसीह खुदावंद के भेद की बातें समझने के काबिल बनाए जाते हैं, उन्हें फैज ज्यादा मिलता है। जो दूर रहते हैं वो फैज नहीं पाते, वो हकीकी शागिर्द नहीं होते, वो बराए नाम होते हैं। सो जरूरत है मुझे और आपको खुदावंद के करीब रहने की कि हम हकीकी शागिर्द बन सके। दूसरी खूबी ये है हकीकी शागिर्द की कि उस्ताद की बातें तवज्जो से सुनता है। द ट्रू डिसाइपल लिसन्स केयरफुली टू द टीचर। जो कुछ उस्ताद कह रहा है वो समझ लें ऐसे कि वो सिर्फ कानों से नहीं सुनता, उसकी निगाह उस्ताद पे लगी रहती है, उसके कान आवाज सुनते रहते हैं और उसका जहन और उसका दिल उन्हें समझ और कबूल कर रहा होता है, उन्हें दर्ज कर रहा होता है अपने दिल में। हकीकी शागिर्द तवज्जो से उस्ताद की बातें सुनता है कि कोई लफ्ज छूट ना जाए, कोई बात रह ना जाए। जो कुछ उस्ताद कह रहा है मैं पूरी तरह से उसे सुनूं ताकि उससे फैज पाऊं, मुस्तफीद हो सकूं, उससे बेनिफिट ले सकूं। मेरी तालीम में, मेरे इल्म में, मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी ना रहे, मैं उस्ताद से ज्यादा सीख पाऊं। यसाया बाब नंबर 50 और 4 और 5 आयत। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। जैसे हकीकी शागिर्द के लिए जरूरी है कि अपने उस्ताद की आवाज पर कान लगाए रखे, उस्ताद की जुबान से क्या निकलता है वो शागिर्द मिस ना करे, कुछ छूटने ना पाए। खुदा ऐसी शागिर्दियत चाहता है। खुदा हकीकी शागिर्द में यह खूबी पाना चाहता है कि वो उस्ताद की बातें तवज्जो से सुने। हम खुदावंद यस्सु के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम यस्सु की बातें तवज्जो से सुनते हैं? अब तो कलीसियाई इबादत इज्तमाई तौर पर नहीं हो रही, ऑनलाइन है। कई लोग सिर्फ ऑन करके इबादत फेसबुक पे या यूट्यूब पे इधर उधर भागते दौड़ते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं कि हमारा नाम चलता रहे कि हम भी देख रहे हैं, हाजिरी लग जाए बस हमारी, लेकिन आवाज पे तवज्जो नहीं करते। जब भी कहीं भी इबादत में खुदा का खादम कलाम सुना रहा होता है, ये ईमान रखिए कि वो नहीं बोल रहा, खुदावंद उसमें से होकर आपसे बात कर रहा है। खुदा ने एक इंसान का जिस्म इस्तेमाल किया है आपसे बात करने के लिए। आप तवज्जो से सुन रहे हो या नहीं, ये आपको मालूम है। किसी भी कलीसिया से आपका ताल्लुक है, जब भी खुदा बात कर रहा है तवज्जो से सुने, इधर उधर ना भागें, इबादत में से उठ के बाहर ना चले जाएं कि जब फिर दोबारा गीत की बारी आएगी तो आके गा लेंगे या बजा लेंगे या बैठ जाएंगे। खुदावंद की आवाज तवज्जो से सुनने की खूबी ही हकीकी शागिर्द की खूबी है। तीसरी खूबी जो
حقیقی شاگرد میں ہونی چاہیے کہ وہ استاد سے سیکھتا ہے، اس میں لرننگ اسپرٹ ہوتی ہے۔ صرف پاس رہنا، صرف سننا یا دیکھنا کافی نہیں ہے، سیکھنا ہے، تڑپ ہونی چاہیے۔ There shall be hunger and thirst for learning۔ دل میں خواہش ہو، یہ جذبہ اور لگن ہو کہ میں نے سیکھنا ہے۔ متی کی انجیل میں 11واں باب اور 29ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو، وہ آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ ہماری توجہ ہے، ہم تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہم تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں، ہم تو اپنے شکوے شکایتوں میں مصروف ہیں، ہم تو اپنے کام کاج اور روزگار میں اور بزنس میں مصروف ہیں۔ ہماری تو توجہ نہیں، تو سیکھیں گے کیا؟ جس میں سیکھنے کی لگن نہیں ہوتی نا، وہ حقیقی شاگرد نہیں ہے۔ جو گھر سے آئے نا، میں تو سارا کچھ سیکھا ہوا ہوں، ہم سے اچھا کون ہے، مجھے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بچپن سے بڑے ہوئے ہیں ان حالات میں، تو پھر آپ شاگرد نہیں ہو۔ جس میں سیکھنے کا جذبہ ختم ہو جائے وہ شاگرد نہیں رہتا۔ حقیقی شاگرد تو پھر بہت دور کی بات ہے، جو سیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس کی خواہش نہیں سیکھنے کی، وہ تو عام شاگرد نہیں ہے۔ حقیقی شاگرد تو استاد کے قریب رہتا ہے، توجہ سے سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ پطرس بھی اپنے پہلے خط میں 2 باب ہے اور 21ویں آیت میں یہ سکھا رہے ہیں، تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، ایک ماڈل دے گیا، ایگزامپل دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نمونہ دیا استاد نے کہ کیسے چلنا ہے۔ سیکھتا ہے حقیقی شاگرد اپنے استاد سے۔ نام کے استاد بنا لیتے ہیں، جی آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے گرو ہیں، اور جو وہ کہیں وہ سننا نہیں، جو سکھانا چاہیں وہ سیکھنا نہیں، جو سمجھانا چاہیں وہ سمجھنا نہیں، تو کہاں کے شاگرد اور کہاں کے حقیقی شاگرد؟ ہمیں حقیقی شاگرد بننا ہے اور اپنے خداوند سے سیکھنا ہے۔ خداوند نے زمین پر انسان مقرر کیے ہیں جو اس کی طرف سے سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے کا جذبہ رکھنا ہے، اپنے اندر سیکھنے کی لگن رکھنی ہے، اور پھر سیکھنا بھی ہے۔ خالی جذبوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے سیکھنے کو، بہت جذبہ میرے اندر سیکھنے کو، آئیں پھر ہم سکھائیں، ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی حقیقی شاگردیت نہ ہوئی۔ توجہ کریں، پاس رہیں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ استاد کی پیروی کرتا ہے حقیقی شاگرد، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ابھی پطرس کے پہلے خط میں سے پڑھا 2 باب اور 21ویں آیت کہ اس کے نقش قدم پر چلیں، مسیح کے نقش قدم پر۔ مسیح خداوند نے بھی یہی چاہا ہے کہ اس کے شاگرد اس کے پیچھے چلیں۔ متی 19واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ شاگردوں کو جب بھی بلایا تو کہا میرے پیچھے ہو لے، فالو می۔ یوحنا 8واں باب ہے اور 12ویں آیت، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 10 ہے اور اس کی 27ویں آیت، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ حقیقی شاگرد اپنے استاد کو فالو کرتا ہے، اس سے آگے نہیں دوڑتا،
اس کی باتیں کراس نہیں کرتا، اس سے اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی باتوں کو کاٹ کے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر لیتا۔ جتنا کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے، جتنا سمجھایا جاتا ہے اس پہ توجہ کرتا ہے، جو کام سپرد کیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں، فالو کرتا ہے۔ انسٹرکشنز فالو کرنا، پیچھے چلنا، جو کہا جائے وہ ویسا ہی کرنا اور پیچھے چلنا، پیروی سے کہتے ہیں۔ نقش قدم پر چلنا اسے کہتے ہیں۔ بائبل میں پیروی، پیچھے چلنا اور نقش قدم پہ چلنا، تینوں ایکسپریشنز آئے ہیں تاکہ احساس رہے کہ پیچھے ہی چلنا ہے، آگے نہیں چلنا، استاد کے آگے نہیں چلنا، برابر بھی نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ نقش قدم ہوتے ہیں جب ہم زمین پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاؤں سے، ہمارے جوتوں سے جو نشان زمین پہ پڑتے ہیں اسے نقش قدم کہتے ہیں۔ اس پہ چلنا، جو آگے چلے گا وہ نقش قدم پہ نہیں چل رہا، کیونکہ آگے نقش قدم نہیں ہوتے، آگے فٹ پرنٹس نہیں ہوتے، فٹ پرنٹس پیچھے ہوتے ہیں۔ جب چل کے آگے چلا جائے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں فٹ پرنٹس۔ شاگرد کا کام ہے پیچھے پاؤں کے نشان پہ، فٹ پرنٹس پہ چلنا۔ برابر بھی چلو گے تو آپ فٹ پرنٹس پہ نہیں چل رہے، آپ قدموں کے نشان پہ نہیں چل رہے، آپ تو برابر چل رہے ہو، پیرلل چل رہے ہو، متوازی چل رہے ہو۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جو پیچھے رہے، استاد کے پیچھے رہے، اس کے پاؤں کے نشان پہ چلتا رہے، اسے فالو کرے، جو کہا جائے اسے مانے، اور اپنی طرف سے نہ برابر ہونے کی کوشش کرے نہ آگے بڑھنے کی۔ یعنی جو کہا جائے اس سے بڑھ کے، تجاوز کر کے، حدیں پار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو برابر آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ شاگرد نہیں رہے۔ جو آگے چلنا چاہے وہ بھی شاگرد نہیں رہتا۔ حقیقی شاگرد تو دور کی بات ہے۔ حقیقی شاگرد پیچھے چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، حکم مانتے ہیں، جو کہا جائے ویسا ہی کرتے ہیں۔ حقیقی شاگرد استاد کی تعلیم پر قائم رہتا ہے، جو سکھایا استاد نے اس پہ قائم رہنا ہے، اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی خواہشات، جذبات شامل نہیں کرنے، قائم رہتا ہے اس پہ، ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور تو دائیں بائیں نہ مڑنا، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ جو کہا گیا، جو سکھایا گیا، جو تمہارے لیے ایک ضابطہ، اصول، پیٹرن، پالیسی، اسٹریٹجی بنا دی گئی، تم اس پہ رہنا، اس پہ قائم رہنا، اس سے نہیں ہٹنا۔ جو میرے ساتھ تعلق ہے اس میں قائم رہنا ہے، جو میں تعلیم دوں اس میں قائم رہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 8 ہے اور 31ویں آیت، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ ہم شاگرد بن گئے یسوع کے، لیکن ہم یسوع کی تعلیم سے ہٹ گئے۔ ہم نے اپنی تعلیم بنا لی، ہم نے اپنے طور طریقے ایجاد کر لیے، ہم خداوند کی تعلیم سے الگ ہو گئے، ہم دائیں نکل گئے یا بائیں نکل گئے یا آگے نکلنے کی کوشش کر دی کہ ہم جی بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں، ہماری تو تعلیم بہت شاندار ہے، ہم تو روح القدس کی تحریک سے سارے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی نام ہم اپنے لیے جوڑ لیتے ہیں اور روح القدس کو ہم بیچ میں لے آتے ہیں، جی یہ کام، یہ تعلیم، یہ طور طریقہ ہمیں روح القدس نے سکھایا ہے۔ ہم خداوند کی تعلیم سے جب ہٹ جاتے ہیں، اس پہ قائم نہیں رہتے، تو ہم شاگرد نہیں ہیں، حقیقی شاگرد نہیں ہیں ہم۔ ہمیں استاد کی تعلیم پہ قائم رہنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پہ قائم رہنا ہے۔ خداوند یسوع نے زندگی کے ہر پہلو پر
اس نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اس کی تعلیم پہ قائم رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ خداوند نے فرمایا ہے کہ تم اپنی نظر، اپنی نیت پاک رکھنا، کیپ یور انٹینشنز کلین۔ ہم اگر نیت میں خرابی لے آتے ہیں، ہماری سوچ میں گندگی آ جاتی ہے، تو ہم خداوند کی تعلیم پہ قائم نہیں ہیں۔ تو ہم شاگرد کیسے ہو گئے اس کے؟ خداوند نے کہا تم اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ اور دوسروں کو بڑا سمجھو۔ ہم تو اپنے آپ کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور دوسروں کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خداوند کی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں، اس پہ قائم نہیں رہے۔ تو خداوند یسوع نے خود فرمایا جو میری تعلیم پہ قائم رہتا ہے حقیقت میں وہی میرا شاگرد ہے۔ خداوند کی تعلیم پہ قائم رہنا ہے، جو خداوند سکھاتا ہے اس پہ قائم رہنا ہے، نہیں تو ہم شاگرد نہیں ہیں اس کے۔ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کئی لوگوں کے نام کے ساتھ پاسٹر لگتا ہو، کئیوں کے ساتھ ایلڈر لگتا ہو، کئیوں کے ساتھ کوئی اور بڑے بڑے عہدے لگتے ہوں، لیکن اگر مسیح کی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے مسیح کی تعلیم پر قائم رہنا چھوڑ دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم حقیقی شاگرد نہیں ہیں۔ اور اگر ہم مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں ہیں تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے خداوند کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ ہم بڑے دعوے کریں گے میں چرچ میں اتنی خدمت کرتا تھا، میں اتنے بڑے بڑے ہدیے دیتا تھا، میں نے اتنے ادارے چلائے اور قائم کیے، میں اتنا بڑا آفیسر تھا، لیکن خداوند کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی کیونکہ تم میری تعلیم پر قائم نہیں رہے۔ سو خداوند کی تعلیم پر قائم رہیں گے تو حقیقی شاگرد بنیں گے۔ حقیقی شاگرد استاد کی مانند بنتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جیسے میرا استاد کام کرتا ہے میں ویسے ہی کروں، جیسے وہ گفتگو کرتا ہے میں ویسے ہی کروں، جیسے اس کا انداز ہے میرا انداز بھی ویسا ہی ہو، جیسے وہ چلتا پھرتا ہے میرا انداز بھی ویسا ہی ہو، جیسے کام وہ کرتا ہے میں ویسے کروں، جیسی بات وہ کرتا ہے میں ویسی کروں، جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتا ہے میں ویسا ہو جاؤں۔ حقیقی شاگرد اپنے استاد کی طرح بننا چاہتا ہے، وہ اپنے استاد کے قدموں کے نشان پہ چلتا ہے، نہ برابر نہ آگے، وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اور استاد کے قدموں کے نشان پہ چلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے استاد کی کہی بات کو کراس نہیں کرتا، وہ اسے پوری طرح سے مانتا ہے، فالو کرتا ہے اور استاد کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے وہ ہے میں ویسا ہو جاؤں۔ ہر ایک شاگرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے یہ عزت ملے کہ واقعی تم اپنے استاد کے حقیقی شاگرد ہو، تم نے اپنے استاد کی یاد تازہ کرا دی ہے، تم میں اور تمہارے استاد کے فن میں مطابقت ہے، ایک جیسے ہو، فرق معلوم نہیں ہوتا۔ شاگرد بننا ہے تو استاد کی طرح کرنا شروع کرنا ہوگا۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جو مسیح خداوند کے جیسا بننا چاہے، جو یسوع مسیح کی طرح گفتگو کرنا چاہے، جو یسوع کی طرح رویہ رکھنا چاہے، جو یسوع کی طرح لوگوں کے کام آنا چاہے۔ یسوع نے کیا کیا تھا؟ یسوع نے لوگوں کو گالیاں دی تھیں، یسوع نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا تھا، یسوع نے اپنے لیے بڑے بڑے خزانے مانگے تھے، یسوع نے اپنے لیے بڑی کرسیاں اور بڑے عہدے مانگے تھے، یسوع نے کیا دوسروں کا اختیار چھین لیا تھا؟ ہم جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کی طرح نہیں بننا چاہ رہے، ہم تو ہیرودیس بن رہے ہیں جس نے تخت پانے کے لیے اپنے خاندان کو بھی نہ چھوڑا،
خداوند یسوع مسیح سے زیادہ کس کی حکمت ہو سکتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے زیادہ کس کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے زیادہ کس کی پاکیزگی ہے؟ خداوند یسوع سے زیادہ کس کا اختیار ہے؟ لیکن جب یسوع مسیح جسم لے کر آتا ہے نا، تو وہ ہیکل میں کاہنوں کا اختیار تسلیم کرتا ہے. وہ یہودی قوم میں شرع کے عالموں اور استادوں کا اختیار تسلیم کرتا ہے. وہ عبادت خانے کا دستور تسلیم کرتا ہے. وہ یہودی قوم کی روایات اور رسموں کو قبول کرتا ہے. اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا اختیار بھی قبول کرتا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. یسوع کو وہ کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تو مجھ سے بپتسمہ لینے آ گیا ہے. تو یسوع نے کہا تو یہ ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح سے راست بازی کو پورا کرنا ہے. یسوع سارے اختیار رکھنے کے باوجود کاہنوں اور شرع کے عالموں اور یہودی استادوں اور دنیا کے حاکموں اور نبی کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے. ہم اپنے ہم خدمتوں کے اختیار کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اگر میں اختیار پہ نہیں ہوں تو دوسرا تو ہے ہی ناجائز، میرا ہی حق سب سے زیادہ ہے. ہمارے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں پھر فساد کرنے کے، اختلاف کرنے کے اور بٹوارا کرنے کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے، اداروں کے بھی اور کلیسیاؤں کے بھی. استاد کی مانند بنے، اپنے خداوند کی مانند بنے جو حلیم ہے، دل کا فروتن ہے. فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے مزاج مسیح یسوع کے جیسے بنائے ہم. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. متی کی انجیل میں باب نمبر 10 ہے اور 25ویں آیت. شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو. یوحنا باب نمبر 13 اور 34ویں آیت میں خداوند یسوع نے فرمایا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو کہ میری طرح محبت تمہارے اندر ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ تو اس کے شاگرد ہیں کیونکہ ان کے اندر اس کے جیسی محبت ہے. افسیوں باب نمبر 5 اور پہلی آیت. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اپنے استاد کی مانند بنو. پہلا کرنتھیوں 11واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت. تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. میں مسیح کی مانند بن رہا ہوں اور تم جیسا میں کرتا ہوں ویسے کرو، کیونکہ میں یسوع کی مانند بننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس کی طرح بن رہا ہوں. جیسے اس نے کیا میں ویسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جیسا جیسا میں کرتا ہوں تم بھی ویسا کرو. دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور 10ویں آیت. لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادے، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی. میری طرح ہو گئے، جیسے میں نے کیا تم نے ویسے کر دیا. ہم شاگرد بنے مسیح خداوند کے تو مسیح کے جیسا بننے کی کوشش کریں، جس نے دوسروں کے اختیار کو بھی تسلیم کیا، جس نے چھوٹوں کی بھی عزت کی، جس نے گالیاں کھا کر بھی گالی نہ دی، دکھ اٹھا کر بھی اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا، بھلائی کرتا رہا، نیکی کرتا رہا. اس کی زبان میں چھل نہ تھا، اس میں گندگی نہ تھی، کوئی کھوٹ نہ تھا اس میں. ہم بھی اپنے استاد کی طرح اسی کی مانند بننے کی کوشش کریں. لوگ ہماری گفتگو سے، لوگ ہمارے کردار سے، لوگ ہمارے رویوں سے، لوگ ہماری زندگی سے جانیں
کہ یہ مسیح کا ہے، کیونکہ یہ مسیح کی طرح کام کرتا، بات کرتا یا پیش آتا ہے۔ حقیقی شاگرد استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت، میرے باپ کا جلال اس سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، باپ کی مرضی پوری کرو، پھل لاؤ، تو میرے حقیقی شاگرد ہو۔ جو خدا چاہتا ہے وہ ہم کریں، اس کی مرضی پوری کریں۔ اس کی مرضی جن باتوں میں ہے اگر وہ پوری نہیں کر رہے تو ہم پھر شاگرد کیسے ہوئے؟ اور پھر حقیقی شاگرد تو دور کی بات ہے۔ جب ہم اپنے استاد اور خداوند کی مرضی پوری ہی نہیں کر رہے تو ہم کس بات کے شاگرد ہیں؟ حقیقی شاگرد اپنے استاد کی مرضی پوری کرتا ہے۔ استاد جو حکم دے وہ اس کو پورا کرتا ہے، جو سبق سکھائے اسے سیکھتا ہے، جس امتحان سے گزارے وہ گزرتا ہے، جو کامیابی پانے کے لیے استاد تیار کرے اس تیاری میں شریک ہوتا ہے اور وہ کامیابی پاتا ہے۔ جب استاد کی سننی نہیں، استاد کی ماننی نہیں، استاد کے قریب نہیں رہنا، اس پہ توجہ نہیں دینی، استاد کو فالو نہیں کرنا، اس کی پیروی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کی مرضی کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ استاد صرف آپ نے نام کا رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقی عزت اور قدر آپ نہیں کرتے۔ یہ قدر، یہ عزت تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ اس کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ جو استاد چاہتا ہے وہ کریں۔ ہم خداوند کے شاگرد ہیں، ہمیں خداوند کے شاگرد بننا ہے اور حقیقی شاگرد بننا ہے، اس لیے ہمیں اپنے خداوند کی، اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ وہ زمین پر آیا اپنی مرضی پوری کرنے نہیں بلکہ آسمانی باپ کی مرضی پوری کرنے۔ ہمارے لیے بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم دعا میں کہیں کہ جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس نے تو ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ خدا کی مرضی پوری کرنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کی مرضی کو ترجیح دو۔ ہم اپنے استاد اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو اول درجہ دیں تو ہم حقیقی شاگرد ہیں۔ پھر حقیقی شاگرد دوسروں کو بھی شاگرد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے استاد سے، وہ اتنا کچھ سیکھتا ہے اور وہ پھر اسے عمل میں لاتا ہے۔ وہ استاد کے بتائے راستوں پہ چلتا ہے، استاد کی سکھائی باتوں پر عمل کرتا ہے، استاد کے سکھائے ہوئے کام کرتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی انوائٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آؤ میرا استاد کتنا اچھا ہے، آؤ تم بھی شاگرد بن جاؤ، آؤ تم بھی سیکھ لو، آؤ تم بھی بھید پالو، آؤ تم بھی بھید کی باتیں سیکھ لو۔ پھر وہ دوسروں کو انوائٹ کرتا ہے، دوسروں کو قائل کرتا ہے کہ تم بھی شاگرد بن جاؤ، بڑا فائدہ ہے، بڑی خوشی ہے، بڑی کامیابی ہے، آؤ تم بھی بن جاؤ شاگرد میرے استاد کے۔ خداوند نے کہا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ رسولوں نے خدمت کی قوموں کو شاگرد بنانے کے لیے، تاکہ وہ شاگرد بنے خداوند کے۔ حقیقی شاگرد نہ صرف خود شاگرد بنتا ہے، شاگردیت اپناتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی قائل کرتا ہے، دوسروں کے لیے خواہش رکھتا ہے، وہ کوشش میں رہتا ہے کہ آؤ بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، آؤ مل کے ہم شاگرد بن جائیں۔ وہ دعوت دیتا ہے دوسروں کو اور کوشش کرتا ہے کہ لوگ قائل ہو جائیں حقیقی استاد کے، حقیقی شاگرد بننے کے لیے۔ حقیقی شاگرد ساتھی شاگردوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ خود سیکھ کر، خود سب کچھ جان کر ایک سائیڈ پہ نہیں ہو جاتا، وہ مدد کرتا ہے۔ یسایہ باب نمبر 50 میں سے 4 اور 5 آیت، خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ جن کو مدد کی ضرورت ہے میں ان کی مدد کر سکوں۔ حقیقی شاگرد کمزور کی مدد کرتا ہے، محتاج کی مدد کرتا ہے،
جو صحیح طرح نہیں سیکھ پا رہے ان کی مدد کرتا ہے، جن کو ابھی علم نہیں کہ شاگرد کیسے بننا ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ آؤ اس طرح سے شاگرد بنو، حقیقی شاگرد بنو۔ اور سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک لیول ایک کیلیبر نہیں ہوتا سب کا، ایک کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن حقیقی شاگرد اپنے ساتھی شاگردوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ بھی حقیقی شاگرد بن جائیں، ان کی کمیاں بھی دور ہو جائیں، ان کی خامیاں بھی دور ہو جائیں۔ اعمال کی کتاب میں 18واں باب ہے اور 23ویں آیت۔ اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلتیا کے علاقے اور فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پولس کی بابت لکھا کہ وہ سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا، جہاں جہاں سے جاتا لوگوں سے ملتا، شاگردوں سے ملتا، کلیسیا سے ملتا اور انہیں مضبوط کرتا، انہیں سکھاتا، ان کی رہنمائی کرتا، ان کی مدد کرتا۔ ہم اگر خداوند کی تعلیم پا چکے ہیں جو کہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کہے کہ میں نے ساری تعلیم پا لی ہے تو پھر اس میں تکبر آ گیا ہے، اسے خداوند کی ضرورت کا احساس نہیں رہا، وہ خود کو اپنے استاد کے برابر یا اس سے بڑا اس نے سمجھ لیا ہے کہ اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل سیکھتے رہنا ہے شاگرد کو۔ جتنا بھی ہمیں علم آ جاتا ہے، جتنی بھی تعلیم ہمیں مل گئی ہے، جتنا ہم نے سیکھ لیا ہے، جتنا ہم خداوند سے جان پائے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی مضبوط ہو جائیں، وہ بھی توانا ہو جائیں، وہ انکریج ہوں، انہیں حوصلہ ملے، انہیں دلیری ملے۔ اگر ان کے دلوں میں کوئی کسی جگہ پہ شک ہے تو وہ شک دور ہو جائے، ایمان میں کہیں کمزوری ہے تو وہ کمزوری دور ہو جائے، ان کے چال چلن میں اگر کمی ہے تو ان کا چال چلن درست ہو جائے، ان کا کریکٹر اگر فلاز سے بھرا ہے، اس میں پرابلمز ہیں تو ان کی مدد ہو جائے، وہ اپنا کریکٹر درست کر لے، اپنی سپیچ درست کر لے، اپنی گفتگو درست کر لے، اپنا ایمان درست کر لے۔ اعمال کی کتاب میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہیں درستی سے ایمان معلوم نہیں تھا لیکن شاگرد انہیں درستی سے ایمان سکھاتے ہیں۔ حقیقی شاگرد اپنے تک تعلیم نہیں رکھتا، بانٹتا ہے۔ حقیقی شاگرد اپنی ترقی تک مطمئن نہیں رہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی ترقی کریں، دوسروں کو بھی موقع ملے، دوسروں کو بھی تعمیر کرنے میں وہ اپنی خدمت، اپنی خوبیاں، اپنے وسائل استعمال کرتا ہے۔ سو مسیح میں عزیزو، آؤ ہم سب مل کر حقیقی شاگرد کی خوبیاں اپنا لیں، کیونکہ ہمیں شاگرد بننا ہے، ہمیں عہدے دار نہیں بننا، ہمیں آفیسر نہیں بننا، ہمیں بڑے نام والے نہیں بننا، ہمیں سینئر اور جونیئر اور ایکسٹرا نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بلایا گیا ہے شاگرد بننے کے لیے، خداوند کے شاگرد بننے کے لیے۔ آؤ ہم شاگرد بنیں، حقیقی شاگرد بنیں، اپنے خداوند کی مانند بنیں اور دوسروں کی مدد کریں کہ وہ بھی مسیح کے شاگرد بن سکے۔